تاریخ مشہور ہے کہ رسول اللہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ مڑ کے مکے کو دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، کہ جو نہر والا حصہ تھا وہ امیر المؤمنین کے پاس تھا، اور جو معاویہ کا لشکر تھا وہ پانی سے دور تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارے کہ جس میں کم سے کم خطا اور غلطی کا امکان ہو۔ ہم ہمیشہ اپنی غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، جب ہم گرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں سے خود ہی سیکھ لیتے ہیں، اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو عاشقان علم علی بن ابی طالب ہیں، وہ علم علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہی درس حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنی خطاؤں کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کہاں کوتاہی ہے، اس سے ہم کس طرح خود تجزیہ کریں، خود اس کو ایویلویٹ کریں، اور پھر ان کو جتنا ہو سکے فلٹر کر کے، ختم کر کے ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف جائیں۔ میں ایک حدیث بیان کروں گی امیر المؤمنین علیہ السلام کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان عقل کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور 4 چیزیں ہیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں یا عقل کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، ہمارے فیصلے کمزور یا کم حکمت والے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو پہلی چیز عقل کو زائل کرتی ہے وہ ہے سقر المال، جو مال کا نشہ ہے، جو دولت کا نشہ ہے، وہ عقل سے فیصلے کرنے سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا سقر القدرہ، جو قدرت اور جو پاور کو حاصل کر کے جو اختیار اور اتھارٹی کا نشہ ہے وہ بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا حیران کن ہے کہ سقر العلم، بہت سے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کھو دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا سقر المداح، اپنی تعریف کے نشے میں ہر وقت اپریسیشن سن کے دیکھ کے انسان اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مال، قدرت، اتھارٹی، علم اور اپنی تعریف کو سننا، یہ 4 چیزیں عقل کو زائل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ سقر المال، مال کا نشہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نمرود، اس کو بہت بڑی طاقت اللہ نے دی، قارون سب سے بڑا خزانہ دیا، فرعون جس جگہ پر فرعون رہتا تھا وہ جگہ ایسی ہے مصر کہ جہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ادھر کی گرمی اور سورج کی تپش کو دیکھ کر احساس ہوگا کہ یہ جگہ کتنی گرم ہے۔ تو فرعون نے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے لیے سونے کا کمرہ بنایا، ایسا کمرہ جو پورا کا پورا سونے سے بنا، کیونکہ سونے کی تاثیر اسے یہ بتائی گئی کہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سونا پہنو تو گرمی کم لگتی ہے، تو سونے کے جوتے بھی پہنے، سونے کا تاج بھی پہنا، سونے کا لباس بھی پہنا، سونے کی سواری بھی تھی، اور پھر اس کے بعد سونے کا کمرہ بھی تھا، یعنی گولڈ سے بنا ہوا پورا ایک کمرہ تھا جس میں وہ سویا کرتے تھے تاکہ گرمی سے بچا جائے۔ یہ مال کا نشہ ہے، یہ مال کی قدرت ہے جس نے اس کے سامنے، جو اس کے اپنے گھر میں پلا ہوا موسیٰ علیہ السلام، جس کے کردار، جن کے اقوال، جن کے افعال، وہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ جب چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا تو یہ میرے پاس آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس کے منہ سے ظلم یا ناجائز یا ناسزا غلط بات نہیں سنی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر لوں؟ لیکن فرعون نے ایسا کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ میرے مال کی طاقت ہے، اور جتنا میرے پاس مال ہے وہ مجھے سب کچھ بناتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مال ہی کی بدولت خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا وہ اپنی عقل اور بہت ساری باتیں جو اس کے علم میں تھیں ان سب کو اس نے چھوڑ دی۔ اسی طرح
نمرود کا انجام ہوا، اسی طرح شداد کا انجام ہوا، اسی طرح قارون کا انجام ہوا، وہ سب اپنے مال کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل و ابو لہب وغیرہ بھی نعوذ باللہ یہ کہتے رہے کہ ایک غریب اور مسکین اور فقیر جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں، وہ کس طرح ہمارے اوپر سرداری کرے گا، جبکہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ نہیں رکھتا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس نشے نے مال کی اس زیادتی کی بنیاد پر عقل کی کمی واقع ہوئی۔ دوسری چیز جو میں نے بیان کی وہ ہے سقر القدرہ، جو طاقت کا اختیار ہے، اس نے انسان کو ہمیشہ عقل سے دور کیا ہے۔ میں نے ابھی فرعون کی مثال دی، فرعون کے پاس اختیار تھا، اسی لیے وہ کہتا تھا انا احی و امید، میں ہوں جو زندہ کرتا ہوں، میں ہوں جو مار دیتا ہوں۔ پوچھا کس طرح، اس نے کہا یہاں اس دربار میں جتنے لوگ ہیں میں ابھی حکم دوں گا اس کو مار دو تو مار دیا جائے گا، جن کو میں کہوں گی اس کو چھوڑ دو تو وہ بچ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ پھر تم حکم دو اور کہو کہ تمہاری پوری سلطنت میں کوئی بھی نہ مرے، کوئی طبیعی موت بھی نہ مرے، تم اس کی بھی زندگی کی ضمانت دو۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، جو بیمار ہے وہ اپنے وقت معین پر چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرا خدا ہے۔ لہٰذا قدرت جو ہے وہ بھی، اور یہی قدرت اگر صحیح معنوں میں دیکھی جائے تو یہ عقل کے ساتھ اگر دیکھی جائے تو یہ انسان کے فیصلوں کو درست بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر سب سے بڑا تاریخ میں جو شکنجہ کسی نے بھی دیا وہ مکے والوں کا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کو لیلۃ المبیت کس طرح شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے کی جانب آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تاریخ مشہور ہے کہ رسول اللہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ مڑ کے مکے کو دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نبی نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد جب واپس آئے ہیں آپ مکہ، تو آپ کیسے واپس آئیں؟ قدرت کے ساتھ آئیں۔ آپ کے پاس پاور تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس افرادی طاقت بھی تھی، آپ کے پاس اجتماعی طاقت بھی تھی، یعنی لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے اور زمانہ بھی آپ کے ساتھ تھا، معاشرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، ہر چیز آپ کی فیور میں جا رہی تھی، لیکن آپ اس قدرت کے نشے میں نہیں تھے، آپ نے اپنی عقل کو زائل نہیں کیا۔ اور اسی لیے جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا، لوگ مسلمان یہ کہنے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ آج محمد کا دن ہے۔ آپ نے اپنی طاقت سے صحیح فائدہ۔ اسی طرح جنگ صفین میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو نہر والا حصہ تھا وہ امیر المؤمنین کے پاس تھا، اور جو معاویہ کا لشکر تھا وہ پانی سے دور تھا۔ امام علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ معاویہ کے لشکر کو پانی تک پہنچنے میں، نہر تک آنے میں ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے نہر کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 61 ہجری، علی کا بیٹا تھا، اور جنگ کے وقت سرزمین کربلا آپ نہر سے دور تھے، تو معاویہ کے بیٹے نے اسی قدرت کے نشے میں کیا کیا؟ کہا کہ حسین کا راستہ جو پانی تک پہنچنے کا ہے اسے بند کر دیا جائے۔ یہ قدرت کا نشہ جب اہل بیت کے دشمنوں کے پاس آتا ہے تو وہ ان کی عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، اور جب دوسری جانب آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جناب علی اکبر کا قاتل بھی آ جائے تو آپ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی میزبانی کرتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بھلا ہی کہاں سکتا ہوں، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا، مجھے یاد ہے تم کون ہو۔ لہٰذا وہ اپنی طاقت، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ مجبور آیا تھا۔ واقعہ حرہ کے وقت آپ کے پاس مدینے میں آیا تھا جب ان کے پاس کوئی اور پناہ گاہ نہیں تھی، آخری پناہ گاہ امام زین العابدین کی تھی، لیکن آپ نے اس وقت اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے طفیل آپ نے لوگوں کو معاف فرمایا ہے، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی ذات ہو یا اہل بیت میں سے کوئی ہو۔ تو اپنی طاقت کے نشے میں کبھی بھی مومن نہیں آتا، طاقت اختیار ہو تو بھی عقل سے فیصلے کرتا ہے۔